الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم نہایتی وجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا کرم، اس کا فضل، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی امت اندر پیدا فرمایا، اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھیں۔ ایک بزرگوں کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ اکثر دعا کیا کرتے کہ باری تعالیٰ جب میری موت آئے تو میں ہوش میں ہوں، کیا ہوش میں ہوں، بخار ہو، پیشانی پہ پسینہ ہو اور میری زبان پہ کلمہ ہو۔ یہ وہ بزرگ اکثر دعا کرتے۔ تو ایک دن بلند آواز سے اکیلے بیٹھے ہوئے تھے، تنہائی میں دعا کر رہے تھے، تو قریب کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے کہ سرکار آپ دعا بڑی خوبصورت کر رہے ہیں کہ ہوش بھی ہو، پھر بخار بھی ہو، اور پیشانی پہ کیا پسینہ بھی ہو اور زبان پر کلمہ ہو، تو کیا راز ہے؟ تو ان نے بڑا پیارا جملہ فرمایا مجھے یہ بتائیں کہ بندہ ہوش میں ہو، کیا پھر کلمہ پڑھ رہا ہو، تو کلمہ پڑھتا پڑھتا دنیا سے جائے تو اس سے کمال تحفہ کیا ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا، اس پر میں نے پہلے گفتگو کی ہوئی ہے، بتایا ہوا ہے کہ حدیث پاک بھی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر موت کے وقت جب اس کی روح نکل رہی ہو اس کی پیشانی پہ پسینہ آ جائے تو یہ مومن کی علامت ہے، یہ مومن ہونے کی۔ اور کئی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی موت واقع ہوئی تو ان ایسے ہاتھ لگائے نا پیشانی پہ یا کسی کے کہنے پہ کہ آپ کی پیشانی پہ پسینہ ہے، تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی فرمایا تھا کہ موت کے وقت اگر پیشانی پہ پسینہ ہے تو یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ اس لیے محترم یہ بھی دعا کرتے رہا کریں، کیونکہ وہ دعا تو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ دعا ہمارے اوپر فرض ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے فوردہ علیکم دعاءان، یہ دو دعائیں کرنا تمہارے اوپر فرض ہے، جس پر اکثر میں یاد کراتا رہتا ہوں، اور آپ بھی آگے گھر والوں کو، دوست احباب کو اس میں بخیلی نہ کریں، سخاوت کریں، سخی بن جائیں، اور خود اپنا بھی فکر کریں اور ان کا بھی فکر کریں، اور ان کو بتاتے رہا کریں، یاد کراتے رہا کریں کہ یار یہ دعا مانگ رہے ہوں یا یہ دعا مانگ رہے ہوں کہ یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ اور یہ بھی دعا شامل کر لیا کریں، کیا پتہ کوئی ایسی گھڑی، کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسی ساتھ آ جائے کہ قبولیت کی گھڑی ہو، ادھر تو دعا مانگ رہا ہو، ادھر تیری دعا قبول ہو جائے، تو پھر اللہ رب کا کرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ خوبصورت دعائیں، کیونکہ یہ بھی بات سن لیں کہ بیماری کا مانگنا حرام ہے، بیماری کا حرام ہے، اگر آ جائے رب کی طرف سے پھر رحمت ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ کہ لوگ ویسے ہی بددعا اپنے بد دعائیں دیتے رہتے، میں مر جاؤں، میں تباہ ہو جاؤں، میں یہ، جس طرح انسان تنگ آ جاتا ہے، تو کیا دنیا سے جب نکل جائے گا تو بڑا خوش ہو جائے گا، آسانی میں آ جائے گا؟ اللہ کے بندے کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ اب دیکھو یہ خودکشی ہے جو بندے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے اس موت سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ تو جس حال میں وہ اپنے آپ کو مارتا ہے نا، قیامت تک اسی طرح ہی وہ کرتا رہے گا، اتنی بڑی سزا ہے۔ پھر موت بھی حرام کی ہے،
موت بھی حرام کی، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ان چیزوں سے۔ بس مانگتے رہا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کا خزانہ بہت وسیع ہے، اس کا خزانہ دوستو بڑا وسیع ہے۔ اب دنیا میں جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، جو ہمارا مقدر نصیب وہ ملنا ہی ملنا ہے، نہ مانگو، کوئی ضرورت نہیں ہے یار، سب کو لکھا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال قبل قیامت تک آنے والے ہر بندے کی روزی لکھ دی گئی ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے تھوڑی، مل جانی ہے، ملنی ہے۔ رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ وہ حضرت شیخ شبلی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، کہتا ہے جی میرے گھر کے افراد بہت زیادہ ہیں جی، یعنی میرے گھر کے عیال بہت زیادہ ہیں، کیا ہے میرے گھر کے، یعنی میری فیملی بہت زیادہ ہے۔ تو امام صاحب نے بھی خدا کی قسم کمال کر دیا، جملہ بڑا توجہ طلب ہے، کہیں گے اس طرح کرو، جس کا کیا، تمہارے گھر میں سے جس فرد کا یا جس افراد کا اللہ تعالیٰ نے رزق کا ذمہ نہیں لیا اس کو گھر سے نکال دو۔ ہائے ہائے ہائے، سمندر نہیں بہا دیا کہ جس کا ذمہ رب نے نہیں لیا اس کو گھر سے نکال دو۔ تو زیادہ فیملی کی بات کر رہا ہے کہ میرے گھر کے افراد زیادہ ہیں، کیا ان کا رزق تیرے ذمہ ہے؟ اللہ کے بندے، ان کا رزق دینے والی ذات خالق کائنات کی ہے۔ آئے ہائے، وہ تو یہاں تک فرما دیتا ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ کیسے الفاظ اللہ، قرآن یہ خدا قسم، رب نے قرآن میں کوئی بات چھوڑی نہیں ہے۔ قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، جڑ جاؤ یار، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، کسی اہل علم کے پاس بیٹھو، تھوڑا سا وقت نکال، آدھا گھنٹہ روزانہ کسی اہل علم کے پاس بیٹھ، اس کی صحبت میں بیٹھ، خدا کی قسم کیا بتا، وہ اہل علم کی بارگاہ میں وقت دینا اور خیر لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آئے ہائے، لیکن ٹائم کس کے پاس ہے؟ ٹائم نہیں نا، خرچ کرنے کا ٹائم نہیں رہ گیا۔ رب تو یہاں تک فرماتا ہے کہ میں اس جگہ سے رزق دیتا ہوں جو تیری سمجھ میں بھی نہیں ہوتا ہے، ہائے ہائے، تیرے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تیرا توکل میری ذات پہ مضبوط اور پختہ ہو جائے، لچک نہ آئے، لچک تو اگر یہ معاملہ ہو جائے، رب فرماتا پھر میری طرف سے ایک سند بھی لے لے، میری طرف سے ایک سند، کیا؟ فَوَحَسْبُهُ، اب تو پریشان نہیں ہونا، میں تیرا رب کہہ رہا ہوں، اب تیرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تیرا توکل میری ذات بھی ہے۔ ہائے، بہرحال یہ ایک بڑا وسیع موضوع توکل کا، بڑا وسیع موضوع ہے، اس پر بڑے بڑے واقعات ہیں توکل کرنے والوں کے، پھر پاؤں پھسلنے والوں کے، یہ بڑے ایک واقع، بڑی ایک لمبی گفتگو توکل کی، یقین کی، ایک بڑے بڑے کمال موضوع ہے، اہل علم ان کو بیان کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں ایک بات کر رہا تھا کہ بیماری کا مانگنا حرام ہے، اگر آ جائے تو رحمت سے مقابلہ کریں، اور اس طرح موت کا مانگنا حرام ہے، موت کا مانگنا کہ اکثر مانگ لیتے، مر جاؤں جی، مجھے موت آ جائے جی، کیا بند ہے، کیا ہو گیا ہے، اتنا جلدی تنگ آ گئے ہیں، اتنا جلدی تنگ آ گئے ہیں۔ وہ کبھی کبھار وہ جو بیٹا فوت ہوا ہے میرا نوجوان، تو اکثر آپ کو پتہ ہے پھر اکثر فطرتی محبت ہے تو کیفیت بدلتی رہتی ہے، جب وہ یاد آتا ہے تو، لیکن یکدم جو نا، یکدم یہی آواز آتی ہے، یہ امتحان کچھ بھی نہیں ہے۔ میدان کربلا کو دیکھو، جن کی آنکھوں کے سامنے نوجوان بیٹے جا رہے ہیں، پھر اس آج کل بڑے بڑے واقعات ہیں حضرت صاحب، یہ تو میں اندر سے آواز آتی ہے کچھ بھی نہیں، وہ فطرتی محبت ہے، زندگی کے آخری سانس تک یاد رہے گی، آنسو بھی آتے رہیں گے، لیکن ہے کچھ بھی نہیں جو پہلے ہو چکا ہے، نبیوں، صحابہ، اولیاء، اور ہو رہا ہے۔ ہم تو حقیقت کی اس امتحان میں داخل ہوئے ہی نہیں ہیں، یہ تھوڑا تھوڑا رب جھٹکا لگاتا ہے تو ہم بھی صبر کر بیٹھتے ہیں اور پکار کرتے ہیں، اور پتہ نہیں پوری دنیا کو نہ بتا لو سکتا، ہمیں سرور نہیں آتا، ہمیں سکون نہیں آتا، سارے کو درد ہو جائے، سارے کو وہ جس طرح میں نے ایک بات بتائی تھی نا، میں ایک موضوع شروع کیا تھا شکر کا، بڑا پیارا موضوع تھا، تو اس میں حضرت رابعہ بصری علیہ الرحمہ بازار میں جا رہی تھی تو سامنے ایک نوجوان آ رہا تھا، آپ کو بات یاد ہوگی میں، تو وہ نوجوان اس نے پٹی باندھی ہوئی تھی، کیا؟ تو آپ نے پوچھا اے نوجوان یہ کیا ہے؟ کہنے لگے میرے سر کو درد ہے جی، میرے سر کو درد ہے۔ کہنے لگے یہ پٹی اس لیے باندھی ہوئی ہے؟ ہاں جی، کس لیے باندھی؟ میرے سر کو درد ہے۔ فرمایا کتنی عمر ہے آپ کی؟ ہائے ہائے، بزرگوں کے سمجھانے کے انداز ہی خدا قسم کمال تھے یار، تربیت کرنے کے ان کے انداز ہی کمال تھے۔
لیکن بدقسمتی ہماری کہ ہم ان عظیم لوگوں کے پاس جاتے نہیں ہیں، اور جانا تو بڑی دور کی، ہم ان کو اچھا ہی نہیں سمجھتے. جس کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں ہم اس کی بدگوئیاں کر کر کے نمازیں بیڑا غرق کر رہے ہیں. بزرگوں نے پوچھا جی بے نمازی کون ہے جی؟ کہ جو نماز نہیں پڑھتا. نا بے نمازی وہ نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، وہ بے نمازی نہیں ہے. بے نمازی وہ ہے جو نمازیں پڑھ کر اپنا بیڑا غرق کر رہا. بالکل گلا شکوہ امام صاحب کا اس کے پاس ہی بیٹھو. ٹھیک 2 سال لانی ہوں امام بدل دو جی، ہوں 2 سال ہو گئے جی. انہوں نے جناب اس موٹر سائیکل لے لی، کاٹن کا سوٹ پا لیا، یہ جناب پھٹ گیا مولوی یار. اے حال جو مقتدیوں کا ہے. انہوں نے میدان کربلا میں کیا کرنا تھا؟ خدا کی قسم میں یہی کہتا ہوں سیدھی امام علی صاحب کا دامن پکڑ کر میں یہی کہہ رہا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرو ہم اس زمانہ میں تھے. اگر ہم ہوتے تو ہم سب سے آگے ہمارا پاؤں پھسلنا تھا. جو آج ہماری حالت ہے، جو ہماری کیفیت ہے. میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں تو اپنی بات کر رہا ہوں یار. یہ پریشانی نہیں کرنی کہ پتہ نہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. ہے بہرحال موت کا مانگنا. ہاں جی، تو انہوں نے کیا پوچھا کہ تیری عمر کتنی ہے جی؟ نوجوان نے کہا جی میری عمر ہے 23 سال. کتنی؟ ویسے یہ باتیں آپ کو یاد رہیں گی نا. آپ بڑے خوش نصیب ہو کہ آقا کے حال کے شہزادوں کی بارگاہ میں آتی ہو اور یہاں سے چاند کے ہیرے مل جاتے ہیں کہ نہیں جی؟ بڑے بڑے قیمتی ہیرے. اور ان ہیروں کی قیمت کون اٹھا سکتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا. رب ہی جانتا ہے کہ ان ہیروں کی قیمت کیا ہے. پتہ چلے گا مرنے کے بعد. بارہ ایک جملہ کہہ رہا تھا تو انہوں نے پوچھا جی عمر کتنی ہے؟ کہ 23 سال. فرمایا 23 سال میں کبھی تکلیف ہوئی ہے؟ ہائے ہائے اللہ. جملے پہ غور کرو دوستوں، اور یہاں سے یہ ہیرے لے کر جاؤ. اور یہ شخص سننے تک نہیں ہے. ہم تو بس مولویوں کی تقریریں سنتا کہ لچھے دار تقریر، فلانا بڑا مولوی فلانا بڑا مولوی. اندازوں میں پھنس گئے، جھگڑوں میں پھنس گئے، بس تنقیدوں پر پھنس گئے. نہیں محترم، ان ہیروں کی قیمت ڈالو. آپ فرمانے لگی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے جی 23 سال. فرمایا افسوس ہے تیرے اوپر کہ 23 سال تندرستی رہی، ایک دن سر کو درد ہوا تو پٹی باندھ کر رب کا شکوہ کر رہے ہو. اور جو 23 سال تندرستی رہی ہے کبھی پٹی باندھ کے دکھایا لوگوں کو؟ جو پٹی باندھ کے باہر چلتے لوگ پوچھتے کس چیز کی پٹی ہے؟ کہتے الحمدللہ رب کا شکر ہے کہ آج تک تکلیف نہیں پہنچی. یعنی آپ نے رب کا شکر ادا کرنے کی پٹی نہیں باندھی، اور آج فقط 23 سال میں ایک مرتبہ تمہیں درد ہوا پٹی باندھ کے لوگوں کا شکوہ کر رہے ہو. ہائے ہائے میں بس یہ لینا والے سمجھانے کا انداز کیسا کمال تھا یار. کیسا خوبصورت ہیرا تھا، اصلاحی، تربیتی، فکری، علمی، کتنا خوبصورت جملہ تھا. اس لیے محترم موت کا مانگنا حرام ہے، لیکن ایک یاد رکھو اچھی موت کا مانگنا نبی پاک کا حکم ہے. اور وہ 2 جملے میں نے ایک جملہ دیکھتا رہا ہوں اور ایک جملہ میں نے آج شامل کیا وہ بزرگوں کا کہ یا اللہ موت ہوش بھی ہو، بخار بھی ہو، پیشانی پہ پسینہ ہو، زبان پہ کلمہ ہو، پھر میری روح نکل رہی ہو. ہائے ہائے ہائے، یہ بھی ساتھ شامل کرو. یہ بزرگوں کا بڑا خوبصورت عمل ہے. آئیے محترم آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جس موضوع پر میں گفتگو شروع کی تھی ذکر اہل بیت یا عظمت اہل بیت کے بعد میں نے کچھ چند باتیں شروع کی تھیں پنجتن کے حوالے سے. ویسے تو میرے آقا کے جتنے قرابت دار ہیں، جتنے رشتہ دار ہیں، جتنے گھر والے ہیں، جتنا خاندان ہے، کسی کے ہم فرد کی الگ کیسے زندگی بسر کر سکتے ہیں. میں فقط پنجتن میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور دونوں شہزادے، اور ان چاروں میں سے بھی فقط ایک شہزادے بعد میں 2-4 باتیں کر رہا ہوں. خدا کی قسم ان چاروں کو پتا تھا کہ نبی ہمارا ہے، نبی ہمارا ہے، قرآن ہمارا ہے، رب ہمارا ہے، سب کچھ ہمارا ہے. لیکن خدا کے سب کو چھوڑ دینا چاہیے تھا. چھوڑ کے بیٹھ جاتے بھی جنت بھی ہماری ہے، رب بھی ہمارا ہے. لیکن الحمدللہ آل کے شہزادوں کی بارگاہ میں حاضری دینے والوں، ان چاروں کی زندگی اٹھا کے دیکھو، ان کی زندگی میں سے نبی پاک کی زندگی نظر آتی ہے، ان کی یادوں میں سے آقا کی یادائیں نظر آتی ہے. اور میرے آقا علیہ السلام کی صاحبزادی کو اگر تحفہ ملا ہے نا، پروٹوکول ملا ہے. میں نے اس سے پہلے ایک بات کی تھی کہ آقا کی صاحبزادی کو اگر یہ پروٹوکول رب کی نبی پاک کی طرف سے نہیں ملا، رب کی طرف سے یہ پروٹوکول ملا ہے. فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ رب نے تحفہ دیا. کیوں دیا ہے؟ کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیری صاحبزادی کی تیری فرما برداری، تیری اداؤں میں گم ہونا مجھے اتنا پسند آ گیا ہے کہ میں نے تیری بیٹی کو جنتی ساری عورتوں کا سردار بنا دیا ہے. آئے ہائے. اور شہزادوں کے لیے تحفہ ہم نے ویسے بھیج دیا ہے. کیا نبی پاک کے شہزادے ہونے کے ناطے، نبی کے نواسے ہونے کے ناطے، نبی کے بیٹے ہونے کے ناطے؟ نا 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 نا.
ان شہزادوں نے بھی کمال کر دیا. آقا کے کندھوں پہ سواری کی, آقا کی گود میں پلے, سجدے لمبے ہوئے. الحمدللہ. سنیے بات, ان کو بھی پروٹوکول رب نے جو دیا ہے نا, ایسے نہیں دے دیا کہ یہ نبی کا بیٹا ہے, شہزادہ ہے, نہیں. ان دونوں شہزادوں, میرے آقا کے دونوں بیٹوں نے اپنے نانا جان کی ایک ایک ادا کو ادا کیا. نانا کے عشق میں محو ہو گئے, مست ہو گئے. رب راضی ہوا. رب نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, تیرے دونوں شہزادوں کی فرما برداری مجھے اتنی پسند آئی ہے کہ ان کو میری طرف سے بڑا تحفہ خاص ہے. کیا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, یہ بھی رب کی طرف سے تحفہ ہے. تو میں ایک بات آتی, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں پیچھے پروگرام میں ایک بات کی تھی, اس پر میں تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے وہ باغ کے اندر نوکر کو دیکھا تھا, یاد ہے آپ کو؟ کیونکہ سیدی صاحب تشریف لائے تھے, پھر ان کو بھی ٹائم دیا تو میں جلدی بات کو ختم کر دیا. آپ کو یاد ہے نا میں یہ واقعہ پیش کیا تھا کہ جب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ کے ایک باغ میں گئے تو وہاں باغ کا نوکر بیٹھا تھا, خادم بیٹھا تھا, حفاظت کرنے والا. تو وہ کھانا کھا رہا تھا, یاد آ گیا آپ کو؟ کیا کر رہا تھا؟ کھانا کھا رہا تھا, اور سامنے کتا بیٹھا ہوا تھا. ایک لقمہ خود اپنے منہ میں ڈالتا ہے اور ایک لقمہ کتے کو ڈالتا ہے. اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ دور کھڑے رہے, قریب نہیں آئے. یہ منظر دیکھتے رہے, یہ منظر دیکھتے رہے. اور جب اس نے کھانا مکمل کر لیا, فارغ ہو گئے, اب اس کے قریب چلے گئے. جب اس کے قریب گئے, کہنے کہ یار آپ نے یہ کام یہ کیا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے تھے اور ایک لقمہ اپنے منہ میں ڈالتے تھے اور ایک لقمہ کتے کے منہ میں ڈالتے رہے ہو. یار کمال تیرا عمل ہے, یہ کس لیے کیا جی؟ آپ سارا کھانا کھا کے پھر اس کو ڈال دیتے, یا اس کو ایک دفعہ ڈال دیتے پھر اپنا کھانا کھا لیتے. نہیں بات سمجھے؟ سارا کھانا کھا کے پھر اس کو تھوڑا بچا دے, اس کو ڈال دیتے, یا آپ اس کو پہلے تھوڑا ڈال دے پھر اپنا کھانا کھا لیتے. ایک لقمہ اپنے منہ میں, ایک لقمہ اس کے منہ میں, ایک لقمہ اپنے منہ میں, ایک لقمہ اس کے منہ میں. ہائے ہائے, اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا. اس نے کہا یہ رب کی مخلوق ہے. میں کتے کی بات کر رہا ہوں, میں انسان اور مسلمان کی بات نہیں کر رہا. آقا کے حال کے شہزادوں کا دامن پکڑ کے ایک جملہ دے رہا ہوں کہ وہ کتا تھا, وہ نجس ہے, وہ پلید ہے, وہ انسان نہیں ہے, پھر وہ مسلمان نہیں ہے, تیرا بھائی نہیں ہے محترم. انما المؤمنون اخوۃ, اور مسلم اخو مسلم نہیں ہے. رب فرماتا مسلمان تم بھائی بھائی ہو, میرا کر فرماتا تم بھائی بھائی ہو. خدا کے اسم جملوں پہ غور کریں. کتا ہے. پوچھا جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ عمل کیوں کیا ہے, کہنے لگے جی وہ سامنے آ کے جب بیٹھ گیا, میں جب پہلا لقمہ ڈالا تو مجھے شرم آ گئی, رب سے حیا, کہ رب کہے گا کہ خود کھا گیا اور میری مخلوق کو کھانا نہیں کھلایا. آقا کے حال کے شہزادوں کی بارگاہ میں آنے والوں, اب اس واقعے کا آگے نتیجہ نکالو نا. وہ کتے کو لقمہ ڈال رہا ہے, تو اپنے مسلمان بھائی کے بچوں کا, ان کی اولادوں کے لقمے بھی منہ سے نکال رہا ہے. آقا کے حال کے شہزادوں کی بارگاہ میں ہفتہ بار حاضری دینے والوں, امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آگے مکالمہ سنیے, آگے گفتگو سنیے, نتیجہ سنیے. میرے آقا کے بڑے شہزادے نے سخاوت کا بھی کمال کر دی, کمال کر دی. فرمایا کہ تو کتے کو لقمہ ڈال کر ایک پلید مخلوق کے ساتھ تعامل کر رہا ہے. رب کو راضی کرنے سے محترم ہمارا کیا بنے گا؟ اور ہم کس نگر پہ چل رہے ہیں؟ اب اس کا نتیجہ گھر میں جا کر پھر اس پہ تبصرہ کرنا. میری بات علم نہیں, میں کتنا کروں. آپ نے فرمایا یا تھوڑی دیر ٹھہر جا, میرے آنے تک تو یہاں سے اٹھنا نہیں. کیا تو نے میرے آنے تک یہاں سے, یہ میں امام حسن مجتبی رضی اللہ کی بات کر رہا ہوں, آقا کے بڑے شہزادے کی بات کر رہا ہوں, جنتی نوجوانوں کے سردار کی بات کر رہا ہوں. فرمایا تھوڑی دیر جہاں ٹھہرے, میں ابھی آیا. اور باغ کے مالک کے پاس گئے, کہنے کہ محترم باغ سمیت نوکر, باغ سمیت نوکر, میں خریدار ہوں, مجھے جلدی بیچو, فروخت کرو. اس نے کہا جناب اتنی قیمت ڈالو. اس نے کہا یہ قیمت خود لیں. قیمت ڈال دی, باغ بھی خرید لیا اور باغ میں سمیت اس کے واپس آئے. کہتے یار تیری ادا امام حسن مجتبی کو بڑی پسند آئی ہے کہ اگر تو کتے سے یہ برتاؤ کر رہا ہے تو پھر انسان اور مسلمان کا تو کتنا برتاؤ اچھا کرے گا. ہائے ہائے, تیری ادا یار مجھے بڑی پسند آئی ہے. اب اس ادا کو میں نے اتنا پسند کیا ہے
کہ میں نے باغ کو بھی خرید لیا اور تجھے بھی خرید لیا. تو رب کو کتنی تیری ادا پسند آئی ہوگی. ہائے ہائے ہائے. اور اتنی بات کرنے کے بعد اگلا نتیجہ سنیے کہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال دوں تمہارے اس عمل پر جس عمل میں تربیت بھی ہے, اصلاح بھی ہے, فکر بھی ہے, پیغام بھی ہے. جناب جو سمجھ لو میرے آقا کے شہزادے کے اس خوبصورت عمل میں فعل میں امت مسلمہ کے لیے کمال درس ہے, فکر ہے, مطلب پیغام ہے. سنیے فرمایا میں نے تیرے اس عمل کو اتنا پسند کیا ہے, میں نے باغ کو بھی خرید لیا ہے, تجھے بھی خرید لیا ہے. اور اگلا جملہ سنیے, فرمایا اب میں تیرے اس عمل کو اتنا پسند کیا ہے کہ تجھے آزاد کرتا ہوں اور سارا باغ تیرے حوالے کرتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دنیا میں اس کو اتنا بڑا انعام ملے, کتے کو لقمے کو ڈالنے سے, کتے والی مخلوق سے پیار کرنے سے, رب کو راضی کرنے کی غرض سے, اگر اس کو یہاں اتنا بڑا انعام ملے کہ آزاد بھی ہو جائے, اتنا بڑا باغ بھی مل جائے, تو جو رب کے خزانے وہاں آگے ملیں گے وہ کتنے کمال ہوں گے. اور دوستو اللہ کی مخلوقوں سے پیار کرو. اگلا جملہ سنیے, تو پھر جو کتے کو لقمہ ڈال رہا ہے اس نے باغ کو کر کے باغ کو لے کر کیا کرنا ہے, اس نے بھی کمال کر دیا. اس نے کہا امام صاحب میری بھی ایک بات سنیں. کہنے کیا, کہنے لگے یہ سارا باغ تمہارے مبارک ہاتھ پر میں رب کی راہ میں صدقہ دیتا ہوں. ہائے 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 ہائے. قبضہ نہیں کیا کہ میں بھی آزاد ہو گیا, مجھے مکمل باغ مل گیا. پر وہ سر یار جو کتے کو لقمہ ڈالے, ایک لقمہ خود کھائے, کتے سے پیار کرے, پھر اس نے اتنا باہر رکھ کر کیا کرنا تھا. کہیں گے اے امام صاحب تمہارے ہی دستے مبارک پر میں پورا باغ اللہ کی غریب عوام کے لیے میں وقف کر دیتا ہوں, میں صدقہ کرتا ہوں. اب اس سے اگلا جملہ سننے والا ہے, بس ایک بات کر کے اس کے بعد آخری بات میں سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمۃ کی بات, سید حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ کے ساتھ ان کے اپنے یعنی باؤ اجداد کے ساتھ یعنی وڈکیاں نے نال گل ملانی ہے. ان کا عمل پھر ادھر یہ آخری بات ہے نتیجے کے طور پہ ملانی ہے. لیکن اس سے قبل ایک بات سن لیں, حضرت امام حسن مجتبیٰ ایک دفعہ سارے کہو رضی اللہ تعالی عنہ. اگر علیہ السلام بھی کہہ دو تب بھی اجازت ہے, یہ بھی ایک مسئلہ سن لیں. علیہ السلام بھی کہہ دو تب بھی, ہاں جی ہاں, سارے اکابرین السلام نے سب نے یہی لکھا ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام, کوئی شک نہیں ہے, کوئی شک و شبہ نہیں ہے, علیہ السلام کہے. اگلی بات سنیں, آپ اس طرح جا رہے تھے, کیا بازار میں جا رہے تھے, ساتھ آپ کے ماشاءاللہ عقیدت مند بھی تھے, خادم بھی تھے ساتھ ہیں. تو جب بازار سے گزر رہے تھے نا, تو کچھ غریب لوگوں نے نا بازاروں سے ٹکڑے اٹھا کر رکھے ہوئے تھے. ہائے ہائے, غریب لوگوں نے نا مختلف جگہوں سے نا ٹکڑے اٹھا کے نا اپنی غذا کے لیے, اپنے کھانے کے لیے, اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے, ہیں غربت تھی نا, تو انہوں نے کیا کیا کہ ٹکڑے بازار سے اٹھا کر, ٹکڑے اٹھا کر, کوئی خاص کھانے کے اہتمام نہیں ہے, کوئی خاص کھانے کا انتظام نہیں ہے, کوئی خاص دعوت نہیں ہے, کوئی لوگوں سے کہتی کو کھانا مانگ کر نہیں لائے. میں نے جو روایت پڑھا ہے کہ ٹکڑے بازاروں سے اٹھا کر وہی رکھ کر بازار میں کھا رہے تھے. امام صاحب جب قریب سے گزرے کہنے لگے امام صاحب آپ کو ہماری دعوت ہے. ہائے ہائے, آپ کو ہماری دعوت ہے, ساڈے رنگا نہ سن لو, میں تھوڑی دعوت کھاؤں. اور میں یار میں دنیا دار کی آج بات نہیں کر رہا, میں تو آج اپنے دینداروں کی بات کر رہا ہوں. میرا رنگا نہ کن اللہ ہے, میں دعوت دکھاواں. تو پھر وڈے تو وڈے ہی نہیں جناب, کہ نہیں جی. ہائے ہائے ہائے. اور وہ بھی خدا کی قسم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں تربیت حاصل کرنے والے تھے, جنہیں ساری زندگی غریبوں سے پیار کیا ہے, غریبوں سے محبت کی ہے, غریبوں کی دعوتوں کو زیادہ میرے آقا نے قبول کیا ہے. جب باتیں یاد رکھا کریں, زیادہ قبول کیا ہے, زیادہ قبول کیا ہے, غریبوں کو زیادہ ٹائم دیا ہے. آقا کال کے شہزادوں کی بارگاہ میں آنے والوں, اور میں امام سید امام علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں ان کی ساری زندگی میں نہیں آ سکا, لیکن یقین سے کہتا ہوں یہ عمل ان کا بھی رہا ہے. غریبوں سے پیار تھا, بڑا پیار تھا, بڑا پیار تھا. ہائے ہائے. جب انہوں نے دعوت دی کہ محترم ہمارے پاس بیٹھو اور یہ دعوت قبول کرو اور ہمارے پاس بیٹھ کے کھانا کھاؤ, امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بازار میں ان کے ساتھ بیٹھ گئے.
کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا کون سا جی؟ جو بازاروں سے ٹکڑے اٹھائے ہوئے ہیں. ہائے ہائے ہائے. اور آقا کی آل کا شہزادہ، ہاں ہاں ہاں، جنتی نوجوانوں کا سردار، آقا کے کندھوں پہ سواری کرنے والے حضرت امام حسن مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، یار عام بندے کی نہیں بات کر رہے. انہی کے ساتھ وہی ان کی دعوت کو قبول کیا، وہی بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اٹھائے ہوئے ٹکڑے. اور اگلا جملہ سننے والا ہے، اونچی اونچی آواز میں کہتے ہیں رب متکبروں کو پسند نہیں کرتا. یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ کیونکہ خادم بھی کھڑے تھے نا، عقیدت مند بھی کھڑے تھے نا، کہیں وہاں سوچ بھی رہے ہوں گے نا، کہیں چے مگویاں بھی کر رہے ہوں گے نا کہ امام صاحب نے کیا کیا. غریبوں نے ٹکڑے اٹھائے بازاروں میں، وہ کھا رہے ہیں، اس کو دعوت دی تھی، امام صاحب یہی بیٹھ گئے. تو امام صاحب ادھر منہ میں لقمہ ڈالتے ہیں، ساتھ کہتے ہیں رب متکبروں کو پسند نہیں کرتا، رب عاجزی والوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان کی دعوت مکمل جب تک وہ کھاتے رہے، ساتھ شامل. اور حکم بھی یہی ہے، یہ بھی بات کرتا جاؤں کہ جب آپ اس دعوت پہ بیٹھے ہو نا، آج کل ہم تو حقیقت سے بڑے دور ہیں، دعوت تھوڑی سارے لوگ کھانا کھا رہے ہیں، کہ لوگوں کا کام ہی بڑی تیزی سے کھانا کھاتا ہے، چباتے ہی نہیں ہے، پورا نان ہی منہ جا رہا ہے جی. اور ڈیلی میں پا کے دینا آپ فاروق علیحدہ رکھتا ہے، یہ پر کھانا ویسے مک جانا ہے. یہ شادیوں پہ ہوتا ہے، این تیار بیٹھے جناب، این کھانا کھلتا ہے، این پھر پاؤنڈا نے جب کبھی زندگی کھانا دیکھا ہی نہیں. اللہ کے بندوں کیا ہو گیا؟ آقا کے حال کے شہزاد کے بارگاہ میں آنے والوں تربیت لو یہاں سے. ہم نے ایسا کام نہیں کرنا. تیرا رزق تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 4000 سال پہلے لکھا گیا ہے، تو کوئی دنیا کی طاقت نہیں چھین سکتی رب کے بعد. تو جو شادی پہ تیرا کھانا ہے وہ لقمے کون لے جا سکتا ہے؟ پیار سے اٹھو، سکون سے اٹھو، پھر پوری پلیٹ نہیں بھرنی، اڈی پلیٹ بھر کو کھاوے کی میں اکا بھوکیاں سی اور رکھے کی تو رکھا کی تھی نہیں، تھوڑا سا ڈالیں، تھوڑا سا ڈالیں، دوبارہ پھر طلبو، پھر تھوڑا سا ڈالیں، پھر طلبو، پھر تھوڑا سا ڈالیں، پھر آخر میں شہادت کی انگلی کے ساتھ مکمل اس کو صاف کریں. اس طرح صاف کریں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب برتن بار سے گھر آتے میں اپنے آقا کے برتن پہچان لیتی تھی. پر یہ کرے کون؟ اسی دیندار پہنچ گئے سارے سنے دار کھا لیا، تو اسی سنے دار کھا کے تجربہ کر لیا. سب تو زیادہ کولیاں ساری لبڑیاں ہوئی نے، اور تھوڑیاں کولیاں صاف ہونیاں نے، ساری لبڑیاں ہونیاں نے، صاف کرنی کو نہیں، کیونکہ اسی بخشے ہیں نا. سن جنت ٹکٹ مل کر راتوں رات ہی سارے بخشے گئے ہیں. جن کو جنت کے ٹکٹ ملے ہوئے تھے وہ بھی رو رو کر گئے ہیں، میرے آقا کی اداؤں کو ادا کر رہے ہیں. محترم جب تک کھانا چلتا رہے، بس معمولی اگر تو پیٹ کے بھر کے کھا بھی لیا نا، معمولی چلتا رہے تاکہ دوسرا یار پریشان نہ ہو جائے. یار اس کے کھانے تک، پیٹ بھرنے تک ساتھ رہو، یہ میرے آقا کی ادا ہے، یہ میرے آقا کا حکم ہے. لو جی امام حسن مصطفیٰ کی بات کر کے، کیونکہ ٹائم 4-5 منٹ رہ گئے، تو آخری کے بات حسین امام علی شاہ سے بڑی پیاری کرنی ہے، جس کو میں نے امام حسن مصطفیٰ کی بات خطر ملانا ہے اور لطف آئے گا، ضرور آئے گا. سنیے، جب وہاں سے اٹھے فرمایا میرے ساتھ چلو. وہ جو میرے ساتھ دعوت کھائی، فرمایا آپ میرے ساتھ چلو. پھر ساتھ لے جا کے ان کو کپڑے دیے، ان کو راشن دیا، ان کو کھانا دیا، ان کے جناب دامنوں کو بھر دیا. فرمایا وہ تمہاری دعوت تھی، یہ میری دعوت ہے. آئے آئے آئے، وہ تمہاری دعوت تھی، یہ میری دعوت ہے. آئیے محترم، اب آخری بات اور بڑی قابل توجہ ہے. یار میں کہتا ہوں سیدھی امام علی شاہ صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آنے والوں، یار میں تو یہی عرض کرتا آ رہا ہوں شروع سے، جب سے شاہ صاحب نے قبول کیا، ان کی مہربانی ہے. اور میں تو جب بھی وہاں کے حاضری دیتا ہوں میں کوئی بات نہیں کرتا، بس ایک سورۃ یاسین پڑھ کے لاتا ہوں، خود پڑھ کے لاتا ہوں، لا کے وہ سیدھی آ کے ان کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہوں. لیکن میں ایک میرا اصول ہے کہ میں سید امام علی شاہ صاحب مکان شریف سے شروع کرتا ہوں. پہلے سب کی بارگاہ میں فکر کرتا ہوں، سید امام علی شاہ صاحب مکان شریف، حضرت امیر دی رحمۃ اللہ علیہ قرہ شریف، جہاز میاں شیر رحمۃ اللہ شرپور شریف، سید محمد اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ کربلا شریف، پھر آ کر ان کی بارگاہ، پھر ان کی بارگاہ، پھر ان کے خاندانوں کی بارگاہ میں. یہ میں اپنا ایک طریقہ اختیار کیا ہوا ہے، ان کی بارگاہ میں، ان کے خاندانوں کی بارگاہ میں میں یہ نذرانہ پیش کرتا ہوں. اور آخر میں صرف ایک کو جملہ کہتا ہوں کہ شاہ صاحب تمہاری مہربانی زندگی کی آخری سانس تک اپنے قدموں میں قبول فرما لو، اور سانس نکلے تمہارے قدموں میں اور قبر بھی بنے تو پھر یہ تمہاری ادھر قریب بھی کہیں بن جائے تو میں کہتا ہوں قیامت کو آپ اٹھے، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے اٹھے. اور ہمارے دامن میں ہے کیا؟ یار کوئی ہمارے دامن میں کچھ نہیں، خدا کی قسم. جب سے آ رہا ہوں خدا قسم، ایک اتوار کو اگلی اتوار دل کرتا ہے اگلا اتوار کب آئے، سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے،
لطف آتا ہے. ضروری نہیں کہ یہاں بیان ہی ہو, نہ حاضری ہو جائے, حاضری ہو جائے. اب آئیے, سید امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ بازار گئے, یہ پوری تحقیقات کا نچوڑ ہے. بازار گئے, انہوں نے کہا جی یہ چیز کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ 50 روپے کی ہے. کتنی؟ 50 کی. کتنے کی؟ 50. اچانک اس کی نظر پڑی نا, پہلے اس نے کیا کہا جی, نہیں دکاندار نے پہلے کیا کہا 50 روپے کی. جب انہوں نے پہچانا, کہنے لگے یہ تو امام حسن مجتبیٰ ہیں, کہنے لگے آپ کے لیے جی 30 روپے کی. کہنے لگے آپ نے 50 بتائیں, آپ کیوں 30 کہہ رہے بھائی؟ کہنے لگے آپ جب کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ خود فرماتے ہیں کہ جب آقا صاحب کے گھر والوں کا معاملہ آ جائے, نبی کا حیا کرتے ہوئے پیار کرو. میں ابو بکر کہتا ہوں رضی اللہ قیامت کو, رب تیری اس فعل کا حیا کرتے تیری بخشش فرما دے گا. حیا کرو. لیکن امام حسن مجتبیٰ کا عمل کیا یار, میں تو حیران ہوں. رضی اللہ کہیں گے تم نے پہلے 50 کہا ہے, اب تم نے 30 کیوں کہے؟ کہیں گے جی آپ ماشاءاللہ نبی پاک کے شہزادے ہیں, سید ہیں, ماشاءاللہ بڑا مقام ہے جی آپ کا. میں آپ سے چیز لینی نہیں, میں نے آپ سے چیز. کہیں گے وہ کیوں؟ فرمایا جو مخلوق کو دیتے ہیں نا وہی مجھے دو. جو مخلوق کو دیتے ہو مجھے وہی دو. کہنے لگے جی میں آپ سرکار اتنے بڑے مرتبے والے ہو. فرمایا اب میں نے چیز لینی نہیں, اب تم اتنی قیمت میں دو تب بھی نہیں لینی. کیا باقی جو عوام ہے اللہ کی مخلوق نہیں ہے؟ آئے ہائے ہائے اللہ اکبر. وہاں سے چل پڑے سید امام علی شاہ صاحب کے بارے میں سارے کہیں گے جو ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے رہے. جب یہ مسجد بنتی رہی, سید امام علی صاحب جب کسی کو بھیجتے بازار میں چیز لینے کے لیے, فرمایا یہ نہیں کہنا کہ یہ سید امام علی صاحب نے بھیجا ہے یا مسجد کے لیے چیز منگوائی ہے. نانا یہ بتانا ہی نہیں ہے, جو وہ مانگے وہی دینا ہے. سید امام علی شاہ صاحب نے یہ فقط ایک واقعہ کوٹ کیا ہے. خدا کی قسم ان کی زندگی اپنے یعنی وڈ کے آبا و اجداد کی زندگی کے مطابق زندگی تھی. بدقسمتی ہماری ہے کہ ہم ان کی زندگی کے قریب نہیں آ رہے, ان کی زندگی کو اپنا نہیں رہے. محترم دعوت فکر آؤ ہم چلیں, ہماری چال میں سے سید امام علیہ صاحب کی چال نظر آئے, ہمارے ہر عمل میں سے نظر آئے. اس کو کہتے ہیں اتباع کی صورت میں محبت. باقی انشاءاللہ باقی چند باتیں بڑی خوبصورت واقعی انشاءاللہ چلائیں گے. سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں سے اتباع کی صورت میں محبت کا رشتہ مضبوط جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. وما